اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔ عید الاضحیٰ، عید قرباں، بڑی عید، سنت ابراہیمی، یہ نام ایک ہی تہوار کے ہیں جسے عاشقان رسول اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو انتہائی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا، کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔ اس دن صاحب نصاب حضرات اللہ عز و جل کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ عمل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ عظیم سعادت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی نسبت سے حاصل ہوئی اور کیسے ہوئی، آئیے اس بارے میں قرآن و حدیث اور دیگر مستند کتب سے تفصیلاً معلوم کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر قرآن مجید کے پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت 74 کے مطابق آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر سمجھا جاتا ہے، جو در حقیقت ان کے چچا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام 2300 قبل مسیح کے لگ بھگ عراق کے قدیم شہر ار میں پیدا ہوئے۔ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین ہجرت کر گئے اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے 2 مقام منتخب کیے، ایک بیت المقدس اور دوسرا مکہ۔ آپ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کو ازسر نو تعمیر کیا۔ آپ علیہ السلام حکم خداوندی پر اپنے بیٹے کو راہ خدا عز و جل میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے، مگر اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا بھیج دیا اور چھری دمبے پر چلی۔ عید الاضحیٰ اس واقعے کی یادگار ہے۔ کاش میں مدینے کا کوئی دمبا ہوتا، یا کاش میں مدینے کا کوئی دمبا ہوتا، یا سینگ والا چت کبرا مینڈا بن گیا ہوتا، سینگ والا چت کبرا مینڈا بن گیا ہوتا۔ ایک صالح اور بزرگ شخص تھے، انہوں نے ذبح کے لیے بکری لٹائی۔ بکری جب بھی کہا جائے نا تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ بکرا بھی شامل ہوتا ہے، دمبا بھی شامل ہوتا ہے، دمبی بھی شامل ہوتی ہے، بھیڑ بھیڑا یہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بکری یا بکرا ذبح کے لیے لٹایا۔ اتنے میں زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ نورانی کا وہاں سے گزر ہوا، تو یہ احتراماً کھڑے ہو گئے اور ان سے وہ دعا سلام کیا اور محو گفتگو ہوئے۔ بکری وہ جو لٹا کر رکھی تھی یا جس کی تیاری کر رہے تھے ذبح کے لیے، وہ چھری انہوں نے ہاتھ سے رکھ دی تھی۔ اس وقت وہ بزرگ جب ملنے کے لیے اٹھے تو بکری نے کیا کیا، عجیب کام کیا۔ بکری نے اپنے پاؤں کے کھر سے وہ زمین کو کریدنا شروع کیا، اور زمین کریدتے ہوئے اس نے چھری کو دھکا مارا، اپنے پاؤں سے دھکیلا اور اس پر
اپنے پاؤں سے مٹی ڈال دی، نے چھری چھپا دی۔ اس بزرگ نے یہ منظر دیکھ لیا، ان پر بڑی رقت طاری ہوئی اور انہوں نے عہد کیا کہ اب کم از کم میں اپنے ہاتھ سے کبھی کسی جانور کو ذبح نہیں کروں گا۔ یہ کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اور یہ روایتوں میں بھی ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ اب خدا بہتر جانے اس میں کیا حکمت ہے کہ جانور کے پاس تو حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے اور اس کو شعور نہیں ہوتا، تو اب ہو سکتا ہے کہ ایسے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بکری غالباً سمجھ گئی تھی کیا تھا، اس نے چھری چھپا دی۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی نسبت سے مسلمان ملت ابراہیم کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اور کیوں نہ رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کے لقب سے جانے جاتے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے نام سے بھی مشہور و معروف ہیں۔ اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔